آزادی، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے چومے تھے، وہ سب کے سب کربلا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب نجف سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ سب کے سب بغداد و اجمیر مولا کے دیوانے تھے۔ اللہ اکبر، دوسرے تو تھے ہی نہیں جو آج کل ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ 1857 کے بعد سارا معاملہ خراب ہوا ہے، اس سے پہلے تو سب کے سب مزارات پر جانے والے تھے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ نعت لکھنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ بھی نعت، یہاں شاعر لوگ موجود ہیں، علماء لوگ موجود ہیں، نعت لکھنے کے لیے یا شعر لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، اندازہ پر اطمینان چاہیے۔ جب نعت لکھی جاتی ہے سکون ہو تب لکھی جاتی ہے، قرار ہو تب لکھی جاتی ہے، تنہائیاں ہو تب لکھی جاتی ہے۔ ہڑبڑ میں کوئی نعت لکھتا ہے، ہنگامے میں کوئی نعت؟ میرے بھائی، جلسے کے ہنگامے میں ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں مقرروں کے، اندازہ فرمائیں جلسے کا ہنگامہ ذہن کا مضمون نکال دیتا ہے تو وہ ہنگامہ کتنا بڑا خطرناک ہوگا کہ سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے اور جان جانے والی ہے، چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ اور سید کفایت علی کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے کافی کوئی آخری خواہش ہو تو پیش کرو، تو آپ کہتے ہیں آخری تمنا تو یہی ہے، ساری زندگی جس کے گن گاتا رہا، آخری ایک نعت کا اضافہ کر کے میں دنیا سے چلا جاتا ہوں۔ پھانسی کا پھندا دیکھ کر جو نعت لکھتا ہے اور اس کے بعد نہ کوئی ادبی غلطی نظر آتی ہے، نہ کوئی عشق میں کوئی تھوڑا سا کمی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر بھی سکون کتنا ہے کافی کو۔ اللہ اکبر کہ اس نعت کو آج بھی پڑھو تو مجمع میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ادب اور عشق دونوں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، عشق کی معراج ہو رہی ہے۔ اور اس شان سے لکھا، اردو ادب کی تاریخ پر احسان کر دیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پیغام بھی دیا۔ ایک نعت ہے چند اشعار کی، اس میں عشق بھی ہے، آخرت بھی ہے، چیلنج بھی ہے، پیشن گوئی بھی ہے، ساری چیزیں کافی نے سمو دی ہے۔ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، وہ ہمیں مٹانے والے انگریزوں کافی کہہ رہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں پاک میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو اڑے گا صاحب دولت کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا۔ مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت حضور نبی اللہ علیہ وسلم۔ نعت حضرت کا زبانوں پر سخن ہے۔ جب یہ نعت سنی ہے انگریزوں کو غصہ آیا کہ اس کو ایسے نہیں ماریں گے، بڑا عاشق بنتا ہے، اس کو ایسے نہیں ماریں۔ پھر کوئلے کو گرم کر کے اس تری میں رکھا، اور اس تری میں رکھنے کے بعد کافی کے بدن پر وہ گرم گرم استریاں چلا دی گئی۔ ادھر استری چلی اور اتنے پکے عاشق تھے، استری چلنے پر بھی کہتے تھے اغثنا یا رسول اللہ۔ کسی اور کو نہیں پکارا، کیوں پکارے کسی کو؟ اس لیے کہ اوروں تک تو 2 لاکھ نیکی مردوں کو عطا فرماتا ہے اور 1 لاکھ نیکی عورتوں کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے ہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اذان میں کل 15 کلمات ہوتے ہیں، اگر کوئی مرد پوری اذان کا جواب دے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 20 لاکھ روپیہ عطا فرمائے. اور اگر کوئی اذان کے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آنکھوں سے لگائے اور کہے قرۃ عینی کا یا رسول اللہ، اور یوں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے کو اپنے ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے جاؤں. بڑی برکت ہے. اور جو اذان سن کر دنیا کی بات کرے، اور اگر اذان ہو رہی ہو اور فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے ہیں، دین کی بات کر رہے ہو اور دینی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی بات نہیں کر سکتے. اگر اذان کے وقت کوئی دنیا کی بات کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس لیے اذان کی بے حرمتی نہ کیا جائے. ایک بات سب درود شریف پڑھنے بات میں ایک کی طرف پہنچا جائے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہم لوگ محفلوں میں تو اذان کا خیال کرتے ہیں، گھر میں خیال نہیں کرتے، بلکہ اگر کرکٹ چالو ہو تو ٹی وی بھی بند نہیں کرتے، آواز کم کر دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کوئی گیم کا شاٹ نہ چھوٹ جائے. سیریل چالو ہو تو بھی بند نہیں کرتے تاکہ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ چھوٹ جائے. اللہ کے بندو رحم کرو اپنے آپ پر. سب کچھ لٹ چکا، بچا کیا ہے؟ اگر اب بھی نہ سدھرے تو پھر کیا ہوگا؟ اب بھی نہ بدلے تو کیا ہوگا؟ ایک بار درود شریف پڑھے، بات اختتام کی طرف پہنچتی ہے. درود شریف پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اگر پڑھیں گے تو ہزاروں درود ایک ساتھ آپ کی پائے جاتے ہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر جب استریاں پھیری گئی تو آپ نے اس وقت اغثنی یا رسول اللہ اتنے فنا تھے، اور جب اغثنی یا رسول اللہ کہا تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس وقت ان کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب. تب کافی نے کہا تھا روتے ہوئے، یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی تو میں اتنی دیر نہ کرتا، یہ استریاں میں پہلے پھروا لیں گے. اس لیے کہ آقا یہ جان بھی آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا، یہ عشق تھا. تو یاد رکھنا پہلی چیز رسول اللہ کی محبت، دوسری چیز آل البیت کی محبت. اور آل البیت کی محبت صرف معاذ اللہ ہاتھ چومنے تک اور نظر پیش کرنے تک نہیں، بلکہ واقعی سچی محبت جیسے امام احمد رضا کے دل میں تھی. امام اہل سنت میں نے ایسا عاشق اہل بیت کم ہی دیکھا ہے جس کے گھر بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو نام رکھتے ہیں کنیز حسن، کنیز حسین، مصطفی بیگم، مرتضی بیگم. اندازہ فرمائے میں نہیں سمجھتا کسی کے گھر میں ایسے نام ہو. اور باپ دادا یعنی جس کی اصل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے اور جس کی نسل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ بلکہ امام المتکلمین ان کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ایسے فنا تھے عشق اہل بیت اور عشق رسول میں. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی اولاد کو دیکھ کر احترام کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اس شخص کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے. تفسیر علم نشرہ میں آپ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جو حضور کی آل کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. یہ ان لوگوں کا حال تھا. امام اہل سنت کی کیفیت یہ تھی، عید کی نماز پڑھ کر کبھی اپنے ماں باپ کو پہلے سلام نہ کیا، بلکہ سیدوں کو ڈھونڈتے تھے، پہلے ان کو سلام کر کے عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے. ایسا عاشق رسول ہمارے درمیان تھا. اللہ اکبر. ہاں کیا بلکہ ہے. اللہ اکبر. اور ان کے عشق نے ان کو بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کیا کہ آج ان کا نام سنیت کی پہچان بن گیا. اور ان کا حال یہ ہے کہ سب